السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو اسٹیٹ ٹائمز ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک اہم مہینہ مانا جاتا ہے۔ یہ ہر سال 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہوتا ہے جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس متبرک مہینے میں ہم پورے 30 دن روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں مفتی تنویر صاحب کے پاس، ان سے ہم جانیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج اپنا وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنی بات پہنچا سکتا ہوں، تو اس میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ مفتی صاحب، اب پہلا سوال میرا آپ سے رہے گا، کیونکہ آپ خود بھی جانتے کہ 12 مہینے میں یہ ایک مہینہ ہمارا بڑا ہی مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ تو کل سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ہمیں تفصیلات سے بتا دیجئے، اس میں انسان جو ہے سحری کب کھاتے ہیں اور اس سے کیا فوائد ملتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ کا سوال کا تعلق ہے، تو میں حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں آپ کو سناؤں گا مختصر سی، چونکہ آخری دن تھا شعبان المعظم کا، جیسے کہ اس وقت ہمارا اس شعبان المعظم کے مہینے کے آخری لمحات یہ چل رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ، بہت ہی بڑے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فی آخری یوم من شعبان کے آخری دن میں امت کو پیغام بتایا ہے اور واضح و نصیحت فرمایا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قوم کو مخاطب ہو کر خطاب فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ۔ تو اس ماہ سیام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اس آنے کو سایہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے اور گرمی کی تپش سے وہ جل رہا ہوتا ہے، تو جب کہیں وہ سائے میں آتا ہے تو اس کو ایک راحت سی اور محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہم 11 مہینوں میں اگر دیکھیں تو ہم دن و رات اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے بہت ہی جل چکے ہوتے ہیں، تو ہم کو اب سائے کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ سب سے عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں ہم کو آرام اور راحت ملتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں ہم کو آرام اور راحت ملتی ہے اس مہینے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ ہم کو اپنے کاموں میں ترتیب تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم کو اس مہینے میں نماز تراویح کے لیے جانا ہے اور نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے، ہم کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اس مہینے میں ہم کو نمازوں کا بڑا ہی اہتمام کرنا ہے، اور سب سے بڑی عظیم جو اس مہینے کی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک ہم کو نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ بیہودہ کلام کرنا ہے، نہ بیہودہ کچھ سوچنا ہے، اور ہمیں بڑے ہی احتیاط سے اور محتاط اندازے سے اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ روزے فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے: ایام معدودات، یہ گنے چنے تمہارے کچھ دن ہیں جن کو تم کو روزے کے اعتبار سے زندہ کرنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی ایسا بیمار ہو جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا کوئی ایسا ضعیف اور کمزور ہو، وعلی الذین یطیقونہ ہو، جس کو طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بیمار کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بیمار ان دنوں کو چھوڑ دے، جب وہ بقیہ 11 مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا تو ان دنوں میں اس کی قضا کرے۔ لیکن ایسا کوئی بیمار ہوگا جس کو اس بیماری سے واپس آنے کی کوئی امید نہ ہو، لا علاج بیمار ہو، تو اس کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ففدیۃ طعام مسکین، جیسے کہ وہ ضعیف العمر آدمی، مسکین آدمی جو بہت ہی کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، تو اس کے سلسلے میں بھی قرآن پاک نے فرمایا ہے: فدیۃ طعام مسکین، ایک دن کے برابر ایک صدقہ فطر کی قیمت اس کو ادا کرنی ہے، تو اس کا اس دن کے برابر وہ معاوضہ لگ جائے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مہینے کے حوالے سے ہم کو تعارف دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ اس مہینوں کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی ہی مناسبت ہے۔ اس وجہ
جیسے تراویح میں اکثر مساجد میں حفاظ کرام قرآن پاک کی تلاوت کو ترتیب سے ابتدا سے لے کر اختتام آخر تک مکمل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اس کی تلاوت ہونی چاہیے, بڑے اہتمام سے اس کی ہماری مستورات, ہماری بچیاں جو ہے گھروں میں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے, ان کو چاہے کہ اس مہینے میں بڑے اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تعارف دیا ہے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اس مہینے میں ہم کو اگر دیکھیں کہ زیادہ کھانے پینے کی اجازت ملنی چاہیے تھی, چونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, اس مہینے میں آپ کو صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت کا تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے, تو بلکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے, تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال بتا دوں گا. 11 مہینے 12 مہینے سب اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مہینے ہیں, یہ اوقات سب اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ پورے 11 مہینے میں روزہ رکھتا, ایک مہینے کو روزے سے خالی رکھتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کو ہمارے لیے کھانے پینے وغیرہ کے لیے رکھ رکھا ہے ایک مہینے کو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آسانی ہے. دوسری آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا جس کو, یا کوئی ایسا کمزور آدمی ہوگا, یا بہت مطلب عمر رسیدہ آدمی ہوگا جو روزہ نہ رکھ پاتا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ وہ فدیہ دے دے گا اس کی طرف سے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو وقتی طور اس مہینے میں بیمار ہو جائے, جیسے کسی کو بخار آ جاتا ہے یا کبھی کسی کو پین ہو جاتی ہے کہ وہ ان دنوں کی کچھ دنوں کے لیے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, تو اس کو قضا کرنی ہے بقیہ ان مہینوں میں جن میں وہ روزے نہیں رکھ پاتا ہے, ان مہینوں میں اس کو ان دنوں کی قضا کرنی ہے. تو اس مہینے کو ہم نے بڑے ہی اہتمام سے گزارنا ہے, تلاوت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. سحری کے ٹائم بڑے ہی ایک تو سحری کے ٹائم جانوروں کی طرح نہیں کھانا ہے کہ ہم اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے. سوال بھی مفتی صاحب وہی تھا کہ سحری کے وقت ہم زیادہ کھاتے ہیں, یا جب ہم افطار کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ٹھنڈے چیزوں سے افطاری کرتے ہیں. جی تو کیا اس چیز سے سحری کے ٹائم ہم نے ایسی غذا کھانی ہے کہ جو غذائیت سے بھرپور ہوں. ہم کو دودھ پینا چاہے, انڈے وغیرہ جن کے سلسلے میں آیا ہے کہ معدے میں ان کی بہت دیر تک تاثیر رہتی ہے, تو روزہ رکھنے میں ان سے قوت اور مدد ملتی ہے. اور افطاری میں ہم کو میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے, اور ٹھنڈے چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے, چونکہ خالی معدہ ہوتا ہے آدمی, چاہے وہ پانی کچھ بھی چیز ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اولاً کھجور کا استعمال کرنا ہے, چونکہ کھجور کا استعمال افطاری کے موقع پر اکثر و بیشتر ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میٹھی چیز ہے, غذائیت سے بھرپور ہے, اور اس میں بڑی قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. اگر دن میں روزے کی وجہ سے کچھ کمزوری آئی ہوگی تو اس کھجور کی وجہ سے وہ قوت اور وہ طاقت جو ہے پھر واپس آ جائے گی, کمزوری دور ہو جائے گی. غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے, تو لہٰذا ہم کو ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن غذاؤں کے اندر ہمارے لیے وقت کے اعتبار سے فائدہ بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں طاقت بھی ہو, قوت بھی ہو. ہم نے ٹھنڈے چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر جوان حضرات روزے سے رہتے ہیں, دن میں ان کو بڑی پیاس لگتی ہے, تو وہ افطاری کے موقع پر کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کولڈ ڈرنکس میں کوک, پیپسی وغیرہ, ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہم ان کو چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ افطاری کے موقع پر بالکل ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, چونکہ ان چیزوں سے احتیاط اس وجہ سے کرنی ہے چونکہ ہم دیکھیں ان کے اندر ایک قسم کی ایسڈ ہوتی ہے, خالی معدہ ہوتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے کہ دوسرے دن وہ روزہ رکھ پائے گا نہیں رکھ پائے گا, اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو. لہٰذا احتیاط سے رہنا چاہے, اور ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے جن کے اندر ہماری صحت بھی محفوظ ہو, غذائیت بھی ہو, طاقت بھی ہو, قوت بھی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بدن کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. تو ان چیزوں کا ہم نے سحری میں بھی استعمال کرنا ہے اور افطاری کے موقع پر بھی ہم نے استعمال کرنا ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں آپ نے یہاں پہ کہی ہے. اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے لوگ بیمار بھی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے, یا ایسے دوائی کھاتے ہیں جو دن کے لیے ان کو کھانی پڑتی ہے, جیسے صبح کی وقت یا دوپہر کی وقت, کیا ان میں چینجز لا سکتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے کہ وہ چینج کر سکتے ہیں, اگر
خدا نخواستہ ان دواؤں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجیے۔ دیکھیے شبیر بھائی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ بیمار ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ جن کو روزمرہ وقت کے حساب سے دوائیوں کا استعمال کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے ہم لے لیں کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر پیشنٹ کوئی ہوتا ہے، یا کوئی اور بہت ساری بیماریاں ایسے جو لاحق ہوتی ہے، ایسی کہ جن کے لیے وقت کے حساب سے روزمرہ دوائیوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو میں خود آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں خود شوگر پیشنٹ ہوں اور مجھے خود انسولین لینی پڑتی ہے۔ تو اس حساب سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان دوائیوں کے استعمال کرنے میں، چونکہ اس رمضان کے مہینے میں ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے، تو اپنے کنسلٹ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم روزمرہ ان سے ملنا ہے، ان سے اس سلسلے میں رائے مشورہ کرنا ہے، وہ جس حساب سے آپ کو بتا دے۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ کیا تقوی طہارت کا مالک ڈاکٹر ہو اور دیندار ہو۔ الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں اکثر و بیشتر مسلمان ڈاکٹرز ہیں جن کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ رابطے میں رہ کر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حساب سے ہم کو ان دوائیوں کا استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، تو پھر اجازت ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یا اسی طرح وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إِلَىٰ آخِرِ، کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ جو بڑی تکلیف ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک نے بھی اجازت رکھی ہے اور شریعت نے بھی ہم کو اجازت دے رکھی ہے، تو ان کے ساتھ ہم کو رابطہ رکھنا ہے۔ تو جو اس حساب سے وہ دوائیوں کا استعمال کرنے کی ترتیب دے دیں، اور اگر وہ کہیں کہ آپ کے لیے روزہ تکلیف دہ ہوگا، تو پھر تو شریعت نے اجازت رکھ رکھی ہے، اس سلسلے میں کوئی شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے کسی بیمار کو۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت۔ شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے میرے پاس یہاں پر اس وقت اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے موقع دیا ہے کہ کچھ میں نے باتیں اپنے سامعین تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی تنویر صاحب، بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی سنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہیں، جو دوائیوں پر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے، تو قرآن نے بھی ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ اس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو باقی لوگ دوائی کھاتے، تو مفتی تنویر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے کنسلٹ ڈاکٹرس ہیں، ان ڈاکٹر صاحبان سے بھی رابطہ کر سکتے، تاکہ جو وہ دوائی لیتے ہیں ان میں چینجز کر سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے اسٹیٹ ٹائمز۔ میں شبیر خان، کشمیر سے۔